كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی کا مضمون جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہی جاری ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ مرنا ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ موت کے بعد ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اچھا، اور برے اعمال کیے ہوں گے تو برا۔ لہذا اگر اس دنیاوی زندگی کے اندر آپ لوگوں کو کچھ تکالیف پیش آ رہی ہیں، کچھ مصیبتیں پیش آ رہی ہیں، کچھ ناگوار امور صادر ہو رہے ہیں، تو اس پر آپ کو اتنا رنجیدہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو تمہارے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ لہذا اس وقت کسی کو یہ تمنا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کافروں کو ابھی سزا مل جائے اور مسلمانوں کو ابھی صلہ مل جائے اور ثواب مل جائے۔ یہ مرنے کے بعد ہونا ہے۔ اس وقت یہ حالت ہوگی کہ فمن زحزح عن النار، جس کو دوزخ سے ہٹا لیا گیا، دور ہٹا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی یہ زندگی جو ہے یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جملہ قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بظاہر تو
جتنی بھی چیزیں ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں وہ ایک حقیقی چیزیں ہیں. اگر مال ہے تو حقیقی مال ہے، دولت ہے تو حقیقی دولت ہے. کھانا، کپڑا اور ساز و سامان، مکان، سواریاں، یہ سب حقیقی چیزیں ہیں. ان کو دھوکے کا سامان کیسے کہا جا رہا ہے؟ یہ دھوکہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی حقیقت کچھ نہ ہو اور خامخواہ اس کے اوپر نام لگا دیا گیا ہو کسی چیز کا، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو دنیا کی ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بظاہر تو حقیقی چیزیں ہیں، ان کو دھوکے کا سامان کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دھوکے کا سامان اس لیے نہیں کہ یہ چیزیں حقیقی نہیں ہیں. حقیقی تو ہیں، لیکن یہ حقیقی چیزیں انسان کو بسا اوقات میں اندر اتنا منہمک کر لیتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے. ایک تو اس کے دھوکہ ہونے کا سبب یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر ایک شخص ایک منزل کی طرف جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس منزل کے پہلے راستے میں اس کے دائیں یا بائیں کوئی خوبصورت منظر نظر آتا ہے اور وہاں پر اس کو کچھ کھیل کود کے سامان نظر آتے ہیں، وہاں اس کو تفریح تباہ کا کوئی راستہ نظر آتا ہے، تو وہ چیزیں ہیں تو حقیقی. لیکن اگر وہ آدمی ان تفریحات کے اندر لگ کر اپنا سفر کرنا بھول جائے تو یہ بے شک دھوکے کا سامان بن گیا. تو یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں حقیقی تو ہیں، لیکن جب انسان ان میں منہمک ہو جاتا ہے تو منہمک ہونے کے نتیجے میں جو آخرت کا اس کا سفر ہے، جو اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، اس سے اس کو غافل کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کو دھوکے کا سامان قرار دیا گیا ہے اور حقیقت میں وہ دھوکے کا سامان بن جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں بے شک حقیقی ہیں، مال دولت بھی حقیقی، مکان بھی حقیقی، سواریاں بھی حقیقی، رشتہ دار بھی حقیقی، سب کچھ حقیقی ہے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کبھی نہ کبھی جڑ جائیں، ختم ہو جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت میں یہ جو فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس میں ہر جاندار کے لیے کہا گیا کہ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. تو اگر کوئی دوست ہے تو وہ بھی ذائقہ چکھے گا موت کا، اگر کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی والدین ہے، کوئی بہن بھائی ہیں، کوئی دوست احباب ہیں، وہ سب موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں. یہاں تک کہ جو جانور پال رکھے ہیں، جن سے اپنا دل لگا رکھا ہے، وہ بھی موت کا ذائقہ چکھنے والے ہیں. اور جب جاندار چیزیں موت کا ذائقہ چکھنے والی ہیں، وہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کو موت آ جاتی ہے، تو اور دنیا کی جو مال و دولت ہے وہ بھی کبھی ایک ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، وہ بھی کبھی نہ کبھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے ہمیشہ حاصل رہیں گی، اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی دولت مندی کو فقیر ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ کسی وقت پتہ نہیں کہ کیا حالات میں تبدیلی آ جائے. تو انسان تو یہ امید لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ میں زندہ رہوں گا، لیکن یہ سب چیزیں کسی نہ کسی وقت ساتھ چھوڑ جائیں گی. اس لحاظ سے بھی یہ دھوکے کا سامان ہے کہ آدمی ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا سمجھتا ہے، لیکن یہ کبھی نہ کبھی انسان کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اور یہ ہر انسان کو اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہے، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی ہے. اس میں نہ تو
یہ بات ممکن ہے کہ وہاں کی نعمتوں میں منہمک ہو کر آدمی اپنے مقصد زندگی کو بھول جائے، کیونکہ مقصد زندگی ہی وہ تھا، وہ حاصل ہو گیا. اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ چیزیں غائب ہو جائیں، فنا ہو جائیں، انسان سے دور ہو جائیں. ان کو موت نہیں آئے گی، وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی، وہاں کوئی چیز فنا نہیں ہوگی. جو کچھ مل گیا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور اس کو واپس لینے کا کوئی امکان نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ دنیاوی زندگی میں جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں کی وجہ سے غمگین ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اصل جو آپ کی زندگی آنے والی ہے اس میں انشاءاللہ آپ کے لیے راحتیں ہی راحت ہیں. پھر فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یہ بھی فرما دیا کہ یہ آزمائش جیسے کہ احد کے موقع پر آئی تھی، وہ آزمائش صرف احد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہوگی، بلکہ آئندہ بھی تمہیں آزمایا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے اس کے معنی ہے تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا. بہت تاکید کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے. آزمایا جائے گا فی اموالکم، تمہارے مال کے بارے میں بھی آزمایا جائے گا. کیا معنی؟ کہ مال اور دولت جو ہے جو تمہیں حاصل ہے، کبھی اس میں کمی واقع ہو جائے گی، کبھی یہ چھن جائے گا، کبھی اس میں چوری ہو جائے گی، کبھی اور کوئی واقعہ پیش آ جائے گا جس سے اس مال کی کمیت میں کمی آ جائے. یا بعض اوقات مال تو اتنا ہی رہے لیکن بے برکتی پیدا ہو جائے اور بے برکتی کی وجہ سے تم اس سے صحیح فائدہ نہ اٹھا سکو. تو تمہارے مال کے معاملے میں بھی تمہیں آزمایا جائے گا. وَأَنفُسِكُمْ، اور خود جانوں کے بارے میں بھی آزمایا جائے گا کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی بیماری کھڑی ہو جائے، دشمن حملہ آور ہو جائے، دشمن تم پر کامیاب ہو جائے. یہ سب باتیں پیش آ سکتی ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی. آزمائش اس بات کی کہ اس جیسے مواقع کے اوپر تم جزا فضا کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہو. اور فرمایا کہ جب بڑی بڑی تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں تمہیں آزمائش کے طور پر، جس میں شہادت بھی داخل ہے، لوگوں کے اپنے ابھی پیاروں کی شہادت بھی داخل ہے، زخمی ہونا بھی داخل ہے، مال و دولت کا کم ہو جانا بھی داخل ہے. جب یہ باتیں ہو سکتی ہیں تو پھر یہ جو باتیں کرتے ہیں نا اہل کتاب یا یہودی، اور تمہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تمہارے اوپر طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں، تمہارا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو یہ تو معمولی بات ہے ان تکلیفوں کے مقابلے میں جو تمہارے مال یا تمہاری جان کے اندر پہنچ سکتی ہے. لہذا فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور نصارہ. ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، یعنی بت پرست لوگ، جو عرب کے دوسرے بت پرست لوگ تھے علاوہ اہل کتاب کے. ان سب سے تم سنو گے، ضرور سنو گے، اذن کثیرا، بہت سی تکلیف دہ باتیں. اہل کتاب تکلیف دہ باتیں کریں گے تم سے، اور بت پرست کافر بھی کریں گے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے طعنے دیں گے، اعتراض کریں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے. یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن ان کو کرنے دو، اس سے تمہارا نقصان کچھ نہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے ان کے اس عمل کے اوپر صبر سے کام لیا اور تقوی سے کام لیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقین رکھو کہ یہی وہ کام ہے جو بڑے ہمت کے ہیں. یعنی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ایسے مواقع پر صبر سے اور تقوی سے کام لے وہ اولو العزم آدمی ہے اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرنے والا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے مواقع پر دل گرفتہ ہونے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے،
وہ اس کا ہمت اور تازہ ہو جائے، اس کا حوصلہ اور بڑھ جائے. یہ عزم الامور میں سے ہے، اولو العزمی میں سے ہے. اب آگے میں پھر یہ دوسرا شروع کرتا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد دیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی. اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں. یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. ان آیات میں اہل کتاب جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہودی اور نصرانی، اور احد کے سیاق میں زیادہ تر مقصود یہودیوں کا ذکر ہے، ان کی ایک بدعنوانی یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ عہد کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور وہ اس عہد پر خود بھی راضی تھے. یہ کہ جو کچھ تورات میں لکھا ہے، جو احکام دیے گئے ہیں، وہ جوں کہ توں لوگوں تک بیان کر کے پہنچائیں گے اور ان میں سے کچھ چھپائیں گے نہیں. لیکن انہوں نے اپنے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، بلکہ تورات کے بہت سے احکام چھپا لیے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے. یہ ایک بات مشہور ہے، خود اہل کتاب کی تاریخ اس کی گواہ ہے، اور اہل کتاب کو خود اعتراف بھی ہے کہ ان کے بہت سے علماء تورات کے بہت سے احکام کو چھپا کر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے. اور اس چھپانے کا مقصد ہوتا تھا اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ. اگر تورات میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے کہ جس سے ان کے مفاد کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان ہی نہیں کرتے تھے، تاکہ لوگ ان تورات کے احکام کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرابی کو بیان فرما رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. وہ بات یاد رکھو جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی. یعنی جو عہد کیا تھا کہ کچھ چھپائیں گے نہیں، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چھپایا کچھ احکام کو،
اور چھپانے کا مقصد یہ تھا کہ اس چھپانے کے نتیجے میں وہ کچھ مالی منفعت حاصل کر لیں، تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ فبئس ما یشترون، کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ بظاہر تو کچھ تھوڑی بہت دنیاوی آمدنی ان کو حاصل ہو گئی، لیکن اس آمدنی کے عوض میں آخرت میں جو عذاب ملنے والا ہے اللہ بچائے، وہ اتنا شدید ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے مول لیا وہ برا ہی برا ہے۔ اور پھر آگے ان کی ایک اور خصلت بیان کی ہے یہودیوں کی، وہ یہ کہ بعض اوقات اگر کوئی کام ان سے ایسا سرزد ہو جاتا جو ظاہر میں اچھا ہوتا تو وہ اس کے اوپر بڑے اتراتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس کی پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کاموں پر اتراتے تھے جو واقعی انہوں نے کیے، اس کے علاوہ جو کیے بھی نہیں، اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے یہ اچھے کام کیے ہیں تاکہ اس پر بھی ان کی تعریف ہو۔ تو جو کام کیے ہی نہیں ان کے اوپر بھی تعریف چاہتے تھے۔ تو فرمایا کہ لا تحسب الذین یفرحون بما آتوا، تم ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں۔ خوش کے اندر تھوڑا سا پہلو اترانے کا بھی داخل ہے۔ بما اتوا، خوش ہوتے ہیں ان اعمال پر یا ان کاموں پر جو انہوں نے کیے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر بھی جو کیے ہی نہیں انہوں نے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے بارے میں ہرگز نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ عذاب دینا اور ثواب دینا اور فیصلے کرنا یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان آیات میں اگرچہ ذکر تو اہل کتاب کا ہے، لیکن ان کی 3 برائیاں بیان فرمائی گئی ہیں، اور ان برائیوں کو مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے کا بظاہر مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان ان سے پرہیز کریں۔ پہلی خرابی تو یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ تورات کے احکام کو چھپاتے ہیں، اور چھپانے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ آگے خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اس کے ذریعے اپنے دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں، تو مول لے لیتے ہیں کچھ تھوڑی سی قیمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کو کوئی علم حاصل ہے تو اس علم کو چھپانے کا اس کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔ کسی دینی مصلحت سے کسی وقت میں کوئی آدمی کوئی بات بیان نہ کرے تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دینی مسئلہ قدر پیچیدہ ہے اور سامنے سننے والا اس کی پوری حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا، تو اس وقت اس کے سامنے بیان کرنے سے اندیشہ غلط فہمی پیدا ہو جانے کا۔ یہ حالت تو مستثنا ہے، لیکن عام حالات میں جب کسی شخص کو کوئی دین کی بات معلوم ہے تو وہ جان بوجھ کر اس لیے چھپائے تاکہ کہیں مجھ پر کوئی الزام نہ لگ جائے، تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس کو لوگوں کے سامنے واضح طریقے پر بیان کرنا چاہیے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ مل رہا ہے۔ دوسری خرابی جو ان کی بیان فرمائی گئی ہے اور اس میں ہمیں بھی تنبیہ ہے، وہ یہ کہ جو کام یہ کرتے ہیں، یعنی کوئی اچھا کام اگر کبھی کر لیا تو اس کے اوپر بڑے اکڑتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونے کی حد تک تو خیر کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن، اگر تمہیں اچھا کام تم سے سرزد ہوتا ہے، اس پر تمہارا دل خوش ہوتا ہے، تو یہ کوئی ایمان کے خلاف بات نہیں ہے۔
لیکن ایک تو ہے خوشی ہو جانا دل میں، اور ایک یہ ہے کہ اس خوشی کا اس طرح اظہار کرنا کہ ایک تو اس سے ریاکاری بھی ہو، اور ایسا اظہار کرنا جس سے کہ دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی کا اظہار بھی ہو، یہ سب مل کر یہ فرح بنتے ہیں۔ اسی کو سورہ لقمان میں فرمایا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسی خوشی جس سے ایک تو تم دوسرے پر اپنی بڑائی جتاؤ اور دوسرے اس کو اپنا کمال سمجھو، یہ ایسی خوشی جو ہے وہ منع ہے۔ لہذا اگر کسی کو کوئی نیک عمل کرنے کی توفیق ہوئی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی، اس پر دل میں خوش بھی ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لے لیا، اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس خوشی کا اظہار اگر دوسروں کے سامنے بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن دوسروں کے سامنے اس طرح ذکر کرنا کہ ایک طرف تو اس کو اپنا کمال ظاہر کیا جائے کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا تیر مار لیا، کتنا بڑا کمال مجھ سے سرزد ہو گیا، یا یہ کہ اس کو اس طرح بیان کرنا کہ جس سے دوسروں پر اپنی بڑائی اور فوقیت جتلانا مقصود ہو، تو یہ تکبر میں داخل ہو کر یہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اسی کا ذکر ہے کہ یفرحون بما اتوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر وہ اکڑ سے کام لیتے ہیں۔ تیسری برائی جو بیان کی وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ایسے کاموں پر کی جائے جو انہیں کیے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک انسانی نفس کی ایک بیماری ہے کہ چونکہ طبیعت کو دوسروں کی تعریف پسند آتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ دوسرے میری تعریف کریں، تو تعریف کے ہر موقع کو انسان اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے ایک کام کیا تو نہیں ہے اس نے، لیکن چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ میں نے کیا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ تعریف کریں۔ یہ بھی ایک انسانی نفس کی چوری ہوتی ہے جو ایک انسان کے اندر بسا اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک کام کیا تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے یہ باور کر رہا ہے کہ میں نے کیا، اور اس کے اوپر لوگوں کی تعریف حاصل ہو، تو یہ ڈبل جرم ہو گیا۔ ایک تو جو کام کیا نہیں اس کو کسی طرح باور کرانا کہ میں نے کیا ہے، یا دوسروں پر یہ ظاہر کرنا کہ میں نے کیا ہے، یا اگر دوسروں پر ظاہر ہو گیا ہے تو اس کی تردید نہ کرنا، تو یہ سب در حقیقت ایک طرح سے غلط بیان ہی ہے۔ اور دوسرا کام اس کے اوپر کہ تعریف حاصل کرنے کی فکر، تعریف کی فکر جب پیدا ہو جائے تو یہی انسان کے اندر حب جاہ پیدا کرتی ہے اور ریاکاری کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اس واسطے یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے کہ آدمی اس فکر میں لگا رہے کہ مجھے دوسروں کی تعریف حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی دو جرم کرتے ہیں، ایک تو اپنے کیے پر اکڑتے ہیں، اور جو کوئی کام نہیں کیا اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں دوسروں کی کہ مجھے تعریف ملے، تو ان کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز نہیں ہوں گے۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح جزا دینے پر قادر ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور جس طرح دشمنوں کو کسی وقتی طور پر کامیابی دینے پر قادر ہے، اسی طرح دشمنوں کو ناکام بنانے پر بھی قادر ہے۔ چنانچہ اس میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔